خالی موجود ہے، پلیز تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں جب مومن آتے ہیں تو آپ کو مجلس کے دوران کسی قسم کی زحمت نہ ہو اور مومن کو بھی نہ ہو. پلیز آگے تشریف لے آئیں. آپ کو مولا کا واسطہ آگے تشریف لے آئیں. آپ سن بھی رہے ہیں اور کوئی بھی آگے بڑھ جائے. کل ایمان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك سميع المجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات وإنك لا جعلت لكل شيء قدرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني الهاشمي المطلبي الأبتحي القرشي الطهامي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم ومنكر فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. قرآن و فطرت پیغمبر، یہ دونوں چیزیں ذمہ دار ہیں اس بات کی کہ دین کی طرف انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کر سکے. بسم اللہ. اور دین کا قانون جو بنایا گیا وہ ہے سیرت پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یعنی یہ جو امت مسلمہ ہے مذہب کی حدوں میں داخل ہونے کے بعد اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کا دستور حیات کیا ہے. تو جو دستور حیات بنایا گیا جس چیز کو وہ ہے سیرت پیغمبر اعظم. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. دوسری جگہ ہم سے کہا گیا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. قرآن کے یہ فقرے، یہ آیتیں ہمیں، یہ جملے ہمیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ مذہب کے اندر
رہ کے انسان زندگی کیسے گزارے، دستور ہونا چاہیے. وہ دستور ہے نبی کی زندگی، وہ دستور ہے پیغمبر کی حیات طیبہ. دنیا میں جہاں کہیں بھی دستور بنتا ہے، ہمیشہ دستور بنانے کے لیے عقل و فکر کا استعمال ہوتا ہے. چھوٹے سے چھوٹا ادارہ اور بڑے سے بڑا ادارہ جب بنتا ہے تو ادارے میں جو کام کرنے والے افراد ہیں، مینیجنگ باڈی جو ہوتی ہے، اس کو منظم رکھنے کے لیے ایک دستور ہوتا ہے، اور اس دستور کو چند صاحبان فکر و صاحبان عقل تیار کرتے ہیں. کچھ دن وہ چلتا ہے اور پھر ادارہ وسعت پذیر ہوتا ہے، وہ شاخ در شاخ ہوتا ہے، شعبے اس میں سے نکلتے ہیں، اور پھر عقل مندوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ دستور ناقص ہے، اس میں ترمیم ہونی چاہیے. پھر وہ بیٹھ کے اس میں ترمیم کر دیتے ہیں. تو ایک چھوٹے سے ادارے سے لے کے اقوام متحدہ تک دستور جب بنتا ہے تو اسی انداز سے بنتا ہے کہ کچھ صاحبان فکر دستور بناتے ہیں، اور پھر مرور ایام کے ساتھ ساتھ، دن گزرنے کے ساتھ ساتھ تقاضا ہوتا ہے کہ دستور کو بدلا جائے، تو کچھ صاحبان فکر پھر دستور کو تبدیل کر دیتے ہیں. مذہب اسلام نے فکر کو دستور نہیں بنایا. چند عقل مند بیٹھ کے دستور سازی کر لیں، ایسا کوئی آرڈر مذہب نے نہیں دیا. مذہب نے نہ فکر کو دستور بنایا، نہ صاحبان عقل کو دستور بنایا، ان کی عقلوں پہ اعتبار کیا، بلکہ اگر مذہبی ماحول میں کسی چیز کو دستور قرار دیا گیا ہے تو وہ سیرت پیغمبر خاتم، حیات نبی کریم، کردار سرور کائنات. اور یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ دنیا کا ہر دستور بدل جاتا ہے، مگر اسلام کا دستور نہ کل بدلا تھا، نہ آج بدلا ہے، نہ صبح قیامت تک بدلے گا. دنیا کا دستور بدل کیوں جاتا ہے، اسلام کا دستور کیوں نہیں بدلے گا؟ اس کی سیدھی سی وجہ ہے عزیزان گرامی، دنیا کا دستور اس لیے بدلتا ہے کہ آج کے صاحبان فکر اور آج کے عقل مندوں نے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دستور بنایا، اور کل کے صاحبان فکر اور کل کے عقل مندوں نے حالات میں تبدیلی محسوس کرتے ہوئے پھر عقل کا استعمال کیا، اور گزرے ہوئے عقل مندوں نے جو کیا اس کو فیل کر دیا، اور انہوں نے اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے نیا دستور بنا دیا. اس لیے کہ جو گئے تھے ان کے ہاں جو کمی تھی اس کا احساس ہو گیا، ان کے فکر میں جو کمی تھی، لہذا آج کے صاحبان فکر جو اپنے کو اس سے بلند سمجھ رہے ہیں وہ دستور کو تبدیل کر رہے ہیں. مگر قرآن کا دستور نہ کل بدلا تھا، نہ آج بدلا ہے، نہ صبح قیامت تک بدلے گا. دین اسلام کا دستور کبھی نہیں بدلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں فکر کو اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ وہ دستور سازی کرے، عقل کو اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ دستور سازی کرے، بلکہ سیرت پیغمبر کو دستور قرار دیا گیا ہے. نہ صبح قیامت تک نبی سے بہتر کوئی سیرت آئے گی، نہ قیامت کے صبح تک کسی کو یہ اجازت دی جائے گی کہ اسلام کے قانون میں تبدیلی کرے. توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ اب اگر کوئی نبی کے بات کہے کہ پیغمبر کے زمانے میں یہ حلال تھا، میں اسے حرام کر رہا ہوں، تو پہلے اسے نبی سے بہتر سیرت لانی پڑے گی، پھر یہ جرأت کرے کہ اسلام میں کوئی تبدیلی کرے. سلامات ہے محمد علیہ محمد. تو مذہب نے جس چیز کو
قرار دیا گیا وہ ہے سیرت پیغمبر خاتم، وہ ہے سیرت نبی کریم۔ ہم سب مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ اگر ہم ایک اسلامی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے، نمونے عمل کون ہے؟ پیغمبر اعظم، ان کے سیرت پہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ رہا عزیزان گرامی کہ سرور کائنات کی امت میں جتنے مرد ہیں تقریباً اتنی ہی یا ان سے کچھ کم یا زیادہ خواتین بھی ہیں۔ تو ہمارے لیے جو دستور حیات ہے وہ کیا ہے؟ سیرت پیغمبر۔ ہمیں سیرت نبی پہ عمل کرنا ہے اگر ایک حقیقی مسلمان بننا چاہتے ہیں، ایک سچا مسلمان بننا چاہتے ہیں۔ تو یہ مرد حضرات جو ہیں وہ تو سیرت رسول اللہ پہ عمل کر سکتے ہیں، یہ خواتین کیا کریں؟ ان کے لیے بھی کوئی آئیڈیل ہونا چاہیے، کسی کی سیرت ہونی چاہیے۔ تو آپ نے یہ کہا کہ بھئی سیدھی سی بات ہے، وہ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان، وہ بھی رسول کے ماننے والے یہ بھی رسول کے ماننے والیاں۔ مردوں کے لیے رسول اللہ کی سیرت اگر نمونہ عمل تو عورتوں کے لیے بھی رسول اللہ کی سیرت نمونہ عمل۔ جیسے مرد سیرت رسول پہ عمل کرے گا ویسے ہی خواتین بھی سیرت رسول اللہ پہ عمل کریں گی۔ بات بڑی آسان تھی، لیکن سیرت پہ عمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی جس راستے پہ چلے مجھے اسی راستے پہ چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر سیرت پہ عمل کا مفہوم یہ ہے اور واقعی یہی ہے کہ حضور جس راستے پہ چلے ہمیں اور آپ کو اسی راستے پہ چلنا ہے، جیسے چلے ویسے ہی چلنا ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پیغمبر نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے ہی نماز پڑھو جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو نماز پڑھتے، ہے نا؟ تو ہمیں ویسا ہی عمل کرنا ہے جیسا رسول اللہ عمل کر رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آسان تھا کہ خواتین اور مرد دونوں پیغمبر کی سیرت پہ عمل کرتے، مگر مشکل یہ سامنے آ رہی ہے عزیزان گرامی، جیسے وہ نمازی کے صورت کے سلسلے کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ویسے نمازیں پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب مردوں نے بھی ویسے نماز پڑھنی شروع کی اور عورتیں بھی اسی کو آئیڈیل سمجھ کے، اسی نماز کو آئیڈیل سمجھ کے کھڑی ہوئی۔ لیکن جب مردوں کے ساتھ خواتین اسی نماز کو آئیڈیل سمجھ کے کھڑی ہوئی تو پیغمبر کہتے ہیں مرد جب کھڑے ہوں قیام میں تو ان کے پیر ایک دوسرے سے الگ ہونے چاہیے، لیکن عورتیں جب کھڑی ہوں تو ان کے پیر ایک دوسرے سے ملے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ مرد کھڑے ہوں تو ہاتھ نیچے کی طرف ہونا چاہیے، خواتین نماز پڑھیں مناسب ہے کہ ہاتھ سینے پہ رہے۔ مردوں کو اٹھنے کا طریقہ الگ، خواتین کو اٹھنے کا طریقہ الگ۔ خواتین اور مردوں کی نماز میں جو فرق ہے، پیغمبر نے جو کر کے دکھایا ہے وہ ہے جو مردوں کو کرنا ہے، جو عورتوں کو کرنا ہے وہ کر کے نہیں دکھایا۔ اور جب نبی نے کیا ہی نہیں تو سیرت کب بنے گی؟ صلوات بھیجئے۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جہاں پہ ہمیں کچھ حکم دیا گیا، خواتین کو کچھ حکم دیا گیا، ہم سے کہا گیا تم مرد ہو، گھر میں بیٹھنا تمہارے لیے مناسب نہیں، باہر نکلو، اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کا انتظام کرو اور کوشش کرو۔ خواتین سے کہا تم شم محفل نہیں ہو بلکہ
گھر کی مملکت کی ملکہ ہو، تمہیں اس گھر کے اندر رہنا چاہیے۔ مردوں سے کہا گیا حکم جہاد آئے تو تمہیں جہاد میں جانا چاہیے، عورتوں سے کہا گیا حالات کیسے بھی ہو جائے تمہیں جہاد میں نہیں آنا چاہیے۔ مردوں سے کہا تمہارے لیے پردہ مناسب نہیں ہے، تم مرد ہو۔ خواتین سے کہا تمہارے لیے بے پردگی مناسب نہیں ہے، تم خاتون ہو۔ ایسے بہت سارے مسائل ہیں۔ اسی شریعت پیغمبر نے خواتین کو کچھ حکم دیے اور مردوں کو کچھ احکام صادر کیے، اور قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تمہارے لیے جو آئیڈیل ہے وہ ذات کس کی ہے؟ رسول اللہ کی، جس کی سیرت پر عمل کرنا ہے وہ کون ہے؟ رسول اللہ۔ جو نمونہ عمل ہے وہ کون ہے؟ رسول اللہ۔ تو جب رسول کی زندگی میں وہ عمل ہے ہی نہیں تو یہ خواتین کس کو آئیڈیل بنائے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا انسان کے لیے۔ بس شاید یہی وجہ تھی کہ پیغمبر نے ایک روز فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ فاطمہ کچھ اور نہیں، یہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ کا فاطمہ تو بضعۃ منی کہنا زہرا کی فضیلت ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں نبی کا فاطمہ تو بضعۃ منی کہنا زہرا کی فضیلت نہیں ہے، رسول اللہ کی ضرورت ہے۔ اگر زہرا کو اپنا جزو نہ بنائیں گے تو مردوں کو سیرت دی جا سکتی ہے، عورتوں تک سیرت نہیں پہنچا۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ جناب زہرا کو پیغمبر اعظم نے اپنا جز قرار دیا۔ جز اور کل دو لفظ ہیں، کسی بڑے حصے سے کوئی چھوٹا حصہ نکل آئے تو اسے جز کہا جاتا ہے، اور جو بڑا والا ہے وہ کل کہلاتا ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں اس رومال کی۔ یہ ہے رومال، پورا کل یہ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ کل ہے، کل۔ مجھے حق ہے کہ میں اس رومال کو ایسے ہی رہنے دوں اور اسے اپنی بے عزتی کا ذریعہ نہ بناؤں، اور یہ بھی حق ہے کہ میں ایک ذرا اشارہ کروں اور اس کا ایک حصہ الگ کر دوں۔ چنانچہ میں نے وہی کیا کہ میں نے اس کا ایک حصہ الگ کر دیا۔ جب میں نے ایک چھوٹا سا حصہ اس کا الگ کر دیا تو یہ چھوٹا حصہ کیا ہوا؟ جز ہو گیا، اور جو بڑا بچا وہ کیا ہوا؟ کل ہوا۔ تو مانا کہ بڑا والا کل ہے اور چھوٹا والا جز ہے، مگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اسے جز کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس میں بدلا کیا ہے؟ رنگ بدلا ہے، ڈھنگ بدلا ہے، مٹیریل بدلا ہے، مضبوطی بدلی ہے، حیثیت بدلی ہے، کا کچھ نہیں بدلا ہے۔ جو بڑا والا ہے وہی چھوٹا والا ہے، فرق اتنا ہے کہ وہ کل ہے، یہ جز ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ دنیا کہتی ہے زہرا نہ نبی ہے نہ امام، پہچانے زہرا کیا ہے؟ بس اگر اس جز اور کل میں کوئی فرق نکالا جا سکتا ہے تو صرف اتنا سا نکالا جا سکتا ہے کہ ایک چھوٹا ہے ایک بڑا، باقی کسی بھی حیثیت سے چھوٹے اور بڑے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ ایک بات ضرور ہوگی کہ اب یہ جو کل ہے نا
छोटा सा टुकड़ा निकाल के मैंने फेंक दिया और ये कुल लेके मजलिस में मेंबर पे बैठा। और जब मैं अपने पसीनों को पोंछने लगा तो मजमे ने देखा, मौलवी साहब को हुआ क्या है, ये टुकड़ा लेके बैठे हुए मेंबर पे, अपनी आबरू का ख्याल नहीं तो कम से कम हमारी आबरू का ख्याल किए होते। तो मजलिस भर तो आपने सब्र किया, लेकिन जो ही मैं उतरा तो आपने कहा मौलवी साहब आप कैसे रुमाल नहीं टुकड़ा लेके बैठे हैं, खुदा रहा कल आप दूसरा रुमाल ले लीजिएगा। मैंने कहा मुझे यही पसंद है, मैं यही लेके बैठूंगा। आपने बड़ी मेहनत से मदद की कि अगर आपको एहसास नहीं तो आप हमारे आलिम हैं तो कम से कम हमारी इज्जत का लिहाज रखिए। क्या कहेंगे लोग कि इतने बड़े मजमे में आदमी खिताब कर रहा है और टुकड़ा लेके बैठा है। मगर मैंने कहा मैं तो वही लेके बैठूंगा। तो आपने देखा ये बड़े जिद्दी आदमी है, मानेंगे नहीं बात। तो चुपके से पूछा अच्छा वो जो टुकड़ा निकाला था आपने वो है कहीं? मैंने कहा कर यहीं फेंका था, किस तरह पड़ा होगा। कहता है मैंने कहा किया है, ये दोनों टुकड़े हमें दे दीजिए। आप लेके गए किसी रफूगर के पास, उसने दोनों को जोड़ा और मिला दिया और फिर आपने कहा आपको बहुत शौक है इसको लेके बैठने का तो लीजिए बिस्मिल्लाह। अब जो मैं लेके बैठा तो कोई कुछ नहीं कह रहा है और फरमा रहे हैं जाने गिरामी अब किसी की बेइज्जती नहीं हो रही है। मेरे कहने का मकसद यह है कि नबी को यह इख्तियार था कि अपनी नबूवत की लाज रखते और कुल को कुल रहने देते, उससे कोई जुज़ अलग न करते। नबी को यह इख्तियार था कि अपनी नबूवत की आबरू की हिफाजत फरमाते और कुल को कुल रहने देते, उससे कोई टुकड़ा अलग न करते। और अगर नबी ने अलग कर ही दिया तो मानना कि ये छोटा टुकड़ा है, मगर अब वो बड़ा भी टुकड़ा ही रह गया है। सलावत है मोहम्मद वाले मोहम्मद। जैसे मैं ये रुमाल लेके नहीं बैठ सकता अगर से बड़ा है, वैसे ही इस टुकड़े के जुदा होने के बाद अब नबूवत में फर्क आया, इसलिए कि अब वो कुल नहीं रह गए। माना कि बड़ा टुकड़ा है मगर जुज अलग हो चुका। अब समझ में आया कि रोज मिलादुल नबी करने के बाद भी मुसलमानों को रसूलुल्लाह समझ में क्यों नहीं आ रहे हैं। वजह यह है अज़ीज़ाने गिरामी कि वो सीधे उस बड़े टुकड़े को पहचानने की कोशिश करते हैं और नबी कह रहे हैं मैंने एक टुकड़ा अलग किया है, जब तक इस टुकड़े को इस टुकड़े से नहीं भी लाओगे मैं कभी तुम्हारी समझ में नहीं आऊंगा। सलाम भेजे मोहम्मद वाले पैगंबर को समझने के लिए कुरान और खुसूसन अहले बैत इनको साथ लेना बहुत जरूरी है वरना हम पैगंबर को नहीं समझ सकते कि नबी क्या है, अज़मत पैगंबर क्या है, कभी नहीं समझ सकते। और यही वजह है कि आज जो ज़हमत हमारे सामने है वो इसी वजह से कि अगर नबी की सीरत पाक जो हम मुसलमानों के लिए कानून है, हम चाहते हैं सरकार की सीरत को ले और उस पर अमल करें, तो तीन हिस्से मुसलमानों के हुए। कुछ ने कहा असहाब से ले लो, कुछ ने कहा अज़वाज से ले लो और कुछ ने कहा अहले बैत से लो। ठीक है ना, हमें नबी की सीरत लेनी है तो तीन हिस्से हो गए। कुछ ने अज़वाज से, कुछ ने असहाब से, कुछ ने अहले बैत से। इतना बड़ा मजमा एक छोटे से खतीब को सुनने के लिए आया हुआ है। यह आपकी मोहब्बत और अकीदत है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से आपकी वालिहाना मोहब्बत का सबूत है। कई दिन से आप आ रहे हैं,
کسی نے کہا فیروز عباس کی سوانح عمری، ان کی سیرت کیا ہے، بچپنا کیا ہے، عنفوان شباب کیا ہے، شباب کیا ہے، اور اس سے آگے کی منزلیں کیا ہیں، کیا کیا، کہاں پڑھے، کہاں گئے. ٹھیک ہے، تو آپ اتنے دن سے آ رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن بھی رہے ہیں، لیکن کیا آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ کہیں یہ ذمہ داری ہم لیتے ہیں؟ ہم بتائیں گے کہ جوانی کہاں گزاری، ہم بتائیں گے کہ بچپنا کیسا گزرا، ہم بتائیں گے کہ کہاں پڑھے ہیں، ہم بتائیں گے کہ کیسے رہے. آپ کے اندر اختیار ہے. آپ سے کوئی بھی پوچھے گا تو آپ سیدھے کہیں گے کہ جناب مولانا بیچارے 28 تاریخ کو یہاں آئے، 29 سے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، چند دن ہوئے ہم انہیں دیکھتے ہیں، بول رہے ہیں، ٹھیک بول رہے ہیں، ہمیں پسند بھی آ رہا ہے، ہم تعریفیں بھی کر رہے ہیں، مگر ہم ان کی اتنی ہی دن کی زندگی بتا سکتے ہیں جتنی ہم دیکھ رہے ہیں. نہ اس سے آگے بتا سکتے ہیں، نہ اس سے پیچھے بتا سکتے ہیں. پتا چلا جو ہمیشہ ساتھ نہ رہا ہو وہ نہیں بتا سکتا. آپ نے کہا ایسا ہے مولانا کی بیوی سے پوچھ لیا جائے پیدا کب ہوئے، پلے کیسے، بچپنا کیا ہے، عنفوان شباب کیا ہے، شادی سے پہلے کس انداز سے زندگی گزاری، تو بتا دے گی بیوی جی. اس کے بعد آپ جائیں گے تو وہ کہے گی کہ شادی کے بعد اب تک بتا سکتی ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے کیا پتا، میں تھی ہی کب جو بتاؤں گی. تو اب میری پوری تاریخ کون بتائے؟ میری بیوی ازواج کے زمرے میں آئے، آپ اصحاب کے زمرے میں آئے. اب کون سا راستہ ہے جہاں سے پتا چلے پیدا کب ہوا، کیسے پلا، تربیت کیسے ہوئی، کس اسکول میں گیا، کتنا پڑھا، کیسے امتحانات پاس کیے، کیسے ترقیاں کی، جوانی میں کیا کیا، آگے کی زندگی میں کیا کیا، شادی شدہ ہوئے تو کیسے زندگی، اولادیں کتنی ہیں، نہیں تھے تو بقیہ زندگی کیسے، یہ کون بتائے گا عزیزان گرامی؟ آپ نے کہا جتنی دیر ہم نے دیکھا اتنا تو بتا سکتے ہیں، اس کے آگے نہیں بتا سکتے. توجہ ہے نہیں عزیزان گرامی؟ جب آپ نے ہمارے گھر پہ جا کے پوچھنا چاہا کہ آپ بتائیں کہ جب سے اس گھر میں آئی ہوں تب سے ان کی کیا کیفیت ہے، وہ تو ہم بتا سکتے ہیں، مگر اس سے پہلے کے حالات کو ہم نہیں بتا سکتے. لیکن جب آپ میرے گھر والوں کے پاس گئے تو انہوں نے اطمینان سے کہا تشریف رکھیں، ہم بتائیں گے کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کیسے تربیت ہوئی، کیسے تعلیم ہوئی، جوانی کیا تھی، عنفوان شباب کیا تھا، زندگی کیا تھی، مرحلے موت کیا تھا. عزیزان گرامی پتا چلا اگر سیرت نبی لینا ہو تو نہ صاحب بتا پائیں گے کہ سیرت کیا ہے، نہ ازواج بتا پائیں گے سیرت کیا ہے، اہل بیت کے ابو طالب بتائیں گے کہ آؤ ہم تمہیں بتائیں گے نبی کا بچپنا کیا ہے، اہل بیت کے علی بتائیں گے کہ ہم تمہیں بتائیں گے کہ رسول کی جوانی کل ایمان کل قرآن حق دا امام نعرے حیدری. اللہ نے رسول اللہ کی سیرت کو ہمارے لیے قانون بنایا ہے. اب اگر ہم سیرت رسول چاہتے ہیں تو کہاں ملے گی؟ اہل بیت طاہرین کے ذریعے ملے گی. قرآن بھی اہل بیت کے ذریعے ملے گا، سیرت مرسل اعظم بھی اہل بیت کے ذریعے ملے گی. اگر ہم ایک حقیقی اسلام چاہتے ہیں، اور چونکہ اہل بیت ہی تعلیمات قرآن کو بھی زندہ رکھنے والے تھے اور سیرت پیغمبر کی حفاظت کے لیے بھی جان دینے والے تھے، اس لیے نبی نے اہل بیت کے پہچانوانے کا
خصوصی اہتمام کیا. نمازیں پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکات دو, خمس نکالو, جہاد کرو, امر بالمعروف نئی از منکر کر, سب کرو, مگر یہ محبت اگر ہے تو سب ہے, اور اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں. ساری چیزیں اپنی اہمیت کے اعتبار سے اہم ہیں, مگر وہ اہم بنے گی اس وقت جب یہ ہو جسے محبت اہل بیت کہا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے جہاں نمازیں پڑھ کے بتائیں, روزہ پڑھ کے رکھ کے بتایا, حج کر کے بتایا, دیگر امور انجام دے کے بتائے, وہیں عظمت اہل بیت طاہرین کو خود عملی شکل میں ان کا احترام کر کے ہمیں بتایا کہ یہ کس انداز سے قابل احترام ہے. رسول اللہ کی وہ بیٹی جسے پیغمبر نے جزو رسالت قرار دیا تھا, نبی مردوں کے لیے نمونہ, فاطمہ خواتین کے لیے نمونہ. آپ کہیں گے آپ لوگ تو ایسے کہہ دیتے ہیں, کوئی دلیل ہے آپ کے پاس کہ وہ خواتین کے لیے نمونہ ہے؟ ہم نے کہا اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ خواتین سے کہا گیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے تمہیں جہاد نہیں کرنا ہے. مردوں سے کہا گیا ہے کہ کسی بھی حال میں تمہیں جہاد سے منحرف نہیں ہونا ہے. اب باوجود ہے کہ عورتوں کو میدان جنگ میں آنے سے منع کیا گیا ہے, اگر تاریخ کے کسی صفحے پہ کائنات کی کوئی عورت کسی میدان میں کسی بھی شخص کے مقابلے میں آ جائے اور وہ محترم شخصیت پلٹ کے اس خاتون سے کہے بی بی آپ کے لیے یہاں آنا مناسب نہیں ہے, تو ولو بعد از خرابی بسیار چپکے سے واپس جا کے ان کا جانا یہ بتا رہا ہے کہ اگر میرے سامنے کسی خاتون کا کردار نہ ہوتا تو میں بھی کہتی جیسے تمہیں میدان میں آنے کا حق ہے مجھے بھی میدان میں آنے کا حق ہے, مگر واپس جا کے بتا رہی ہے میرے سامنے کسی خاتون کا کردار ہے جو بتا رہا ہے مرد میدان میں جا سکتا ہے, خاتون میدان میں نہیں اتر سکتا. صلوات بھیجئے محمد والے. وہ بی بی جو ساری کائنات کی خواتین کے لیے نمونے عمل, نبی نے اسی لیے کہا جو بس اب منی میرا ٹکڑا, نہیں کہا میرے دل کا, نہیں کہا میرے کلیجے کا, نہیں کہا میرے جسم کا, فاطمہ میرا ٹکڑا. اب مسلمانوں نبی کو دیکھو, نبی کیا ہے؟ نبی ہے نبوت کا ٹکڑا, رسول ہے رسالت کا ٹکڑا, راہبر ہے رہبریت کا ٹکڑا, معصوم ہے عصمت کا ٹکڑا, طاہر ہے طہارت کا ٹکڑا. نبی کی صفتیں دیکھتے چلے جاؤ اور زہرا کو پہچانتے چلے جاؤ. نبی جو ہے وہ سارے صفات زہرا میں پائے جا رہے ہیں. صلوات بھیجئے محمد والے. یہ بی بی کائنات کی وہ عظیم بیٹی ہے. بہت سی بیٹیاں اس کائنات میں پیدا ہوئی, مگر فاطمہ تو ام ابیہا, یہ بیٹی نہیں اپنے بابا کی ماں کی حیثیت رکھتی ہے.
دنیا میں بہت سی بیٹیاں ہیں مگر یہ تنہا بیٹی ہے. جب رسول اللہ کے بزم میں تشریف لے جاتی تو نبی کریم کے لیے لکھا ہے روایت میں، جب کبھی فاطمہ بزم نبی میں آتی تھی تو پیغمبر کھڑے ہوتے تھے، تعظیم کرتے تھے، استقبال فرماتے تھے اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے. کہاں بٹھاتے تھے؟ جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے وہاں بی بی کو بٹھاتے تھے. ایک عالم دین نے اس روایت میں ایک اہم بات ہے، پڑھنے والے پڑھتے رہتے مختلف مجموع میں. ایران میں بھی ایک خطیب پڑھ رہے تھے رہبر کے ساتھ، تو آقا نے فرمایا اس میں خاص بات ہے، خالی کھڑے نہیں ہوئے ہو سکتے، اس لیے کہ اگر کھڑے ہوتے تو روایت کا فقرہ ہوتا ہے کام لہا، ان کے لیے کھڑے ہوئے. روایت کا فقرہ ہے کام الہا، یعنی جب زہرا آئی ہیں تو دوڑ کے ادھر بڑھ کے ان کا استقبال. والہانہ انداز میں بڑھ کے استقبال کیا. لائے کہاں بٹھایا؟ وہاں بٹھایا جہاں نبی بیٹھتے تھے. یہ کسی اور گھر کی بات نہیں ہے، یہ اس گھر کی بات ہے جہاں امہات المومنین میں سے ایک خاتون نبی کی زوجیت میں آئی. باپ نے بھی اسلام قبول نہیں کیا ہے، باپ بیٹی سے ملنے کے لیے گھر میں آئے اور چاہتے ہیں کہ وہاں بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھتے ہیں. اچانک بیٹی آگے بڑھی، بستر کو لپیٹ کے آواز دے رہی ہے یہ آپ کی جگہ نہیں ہے. جس جگہ زوجہ اپنے باپ کو وہاں بیٹھنے سے روک رہی ہے، اسی گھر میں رسول اللہ اپنی بیٹی کو اس جگہ بٹھا کے بتا رہے ہیں کسی کا باپ اور ہوتا ہے، رسول کی بیٹی اور. سلامات بیٹھیے محمد والے محمد. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كف الورى نار حیدری. عزیزان گرامی، یہ ہے شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ. ان کی عظمتوں کو سوچا بھی نہیں جا سکتا. امام صادق علیہ السلام نے آپ کو شب قدر سے تعبیر کیا ہے. شب قدر مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے سال بھر میں سارے دنوں اور راتوں میں جو سب سے اہم رات اور دن ہے ماہ رمضان، اور ماہ رمضان میں جو سب سے اہم رات ہے شب قدر کہا جاتا ہے خیر من الف شہر. 2 دن 4 دن کی بات نہیں، 1000 مہینے سے بہتر ہے. تو سارے سال میں اگر کوئی چیز بہت زیادہ اہم ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ شب قدر. ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں کون سی تاریخ شب قدر ہے؟ اتنے بڑے مجمع سے سوال کر رہا ہوں، شب قدر کون سی ہے بتائیں جی؟ 19 21 23. میرے بھائی اگر 19 ہے تو 21 23 کیا چیز ہے؟ اور اگر 21 ہے تو 19 سے 23 کیا چیز ہے؟ اور اگر 23 ہے تو 19 سے 23 کیا چیز ہے؟ اور اتنی نہیں ہے، لوگوں نے کہا کہ نصف ماہ رمضان کے بعد ہر طاق رات کے لیے ممکن ہے کہ یہ شب قدر ہو. یہ ہمارے یہاں بھی 3 تاریخیں ہیں، اس کا مطلب کہ ہم بھی متفق نہیں ہیں کہ کون سی.
آج بھی کر لو عمل، کل بھی کر لو، پرسوں بھی کر لینا. ہاں زیادہ امکان 23 کا ہے، بس اتنا ہی کہا گیا نا. لیکن کسی نے یقین سے کہا شب قدر کیا ہے؟ اے پروردگار اتنی اہم رات ہے، بتا دے کون سی ہے تاکہ ہم اس کے فیوز و برکات سے استفادہ کر سکیں. مالک تو نے سارے مسلمانوں کے لیے اسے چھپا کیوں رکھا ہے؟ کہا بتا دوں گا تو بس وہی رات تمہارے لیے کافی ہوگی. کوشش کرو گے آج جو کر لو، نہ اس کے آگے نہ اس کے پیچھے، اس لیے چھپا رکھا ہے تاکہ جس کے لیے تمہیں شبہ ہو کہ یہ شب قدر ہے اس دن عمل کر لو. 2 دن کے بعد پھر سمجھ میں آئی یہ شب قدر ہے، پھر عمل کر لو. 2 دن کے بعد پھر سمجھ میں آئی یہ شب قدر ہے، پھر عمل کرو. چھپایا اس لیے ہے تاکہ اس کے اشتیاق میں تمہارا عمل بڑھتا چلا جائے. توجہ ہے رضوان گرامی. امام کہتے ہیں میری جدہ کی مثال شب قدر جیسی ہے، کوئی مسلمان نہیں جان پائے گا زہرا کی عظمتیں کیا ہیں. کہ اس لیے چھپا دیا ہے تاکہ جو عظمتوں کو ڈھونڈتے چلے جاؤ گے تمہاری بلندیوں میں اضافہ ہو. جلدی سے نعرہ حیدری لگانے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، مگر جلدی کیجیے تاکہ ٹائم خراب نہ ہو. صلوات علی محمد. سب مل کے نعرہ حیدری. ممنون ہو مومنین کی محبت کا. پروردگار عالم آپ تمام حضرات کو بہترین اجر عطا فرمائے اور ان مجلسوں میں حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے اور قبول فرمائے. عزیزان گرامی، تو یہ ہے زہرا جنہیں امام نے شب قدر سے تعبیر فرمایا. کون ہے؟ جب نبی کے پاس آؤ تو نبی بسر و چشم زہرا کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. یہ تعظیم سمجھتے ہیں کیا ہے؟ محسوس فرما رہے ہیں کہ کیا ہے یہ تعظیم جو نبی کر رہے ہیں؟ ہوتا یہ ہے عزیزان گرامی کہ اگر ایک ہی گھر کی 2 شخصیتیں چاہے عمر میں، رشتے میں 19-20 ہو، لیکن اگر 2 شخصیتیں کسی اقتدار کو حاصل کر لیں تو صاحبان اقتدار کے پروٹوکولز ہوتے ہیں. اگر ہمارے ملک میں دوسرے ملک کا وزیر اعظم آیا تو ہمارا وزیر اعظم کس طرح اس کی تعظیم کرے گا، اور اگر ہمارا کہیں گیا تو دوسرا وزیر اعظم کس انداز سے اس کی تعظیم کرے گا. یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک طریقہ ہوتا ہے، اسی انداز سے تعظیم کی جاتی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے. دوسرے جب 2 وزرائے اعظم یا 2 ذمہ دار 2 ملکوں کے اکٹھے ہوتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے ہمارے ملک میں یہ نہیں، آپ کے یہاں بہت زیادہ ہے، آپ کے یہاں یہ نہیں ہے، ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے، تو کیوں نہ ہم یہ چیز آپ کو دے دیں اور وہ چیز آپ ہمیں دے دیں، معاہدہ کر لیا جائے، دین دے دیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ہو جاتا ہے معاہدہ. تو اس معاہدے کا طریقہ کیا ہے؟ معاہدے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں میڈیا کے سامنے آتے ہیں. دونوں کے پاس 2 فائدے ہوتی ہیں. ایک پہ انہوں نے دستخط کیا ادھر بڑھا دیا، دوسرے پہ انہوں نے دستخط کیا ادھر بڑھا دیا. دوسرے دن شور کیا ہوا؟ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان یہ معاہدہ ہوا. تو میں نے لوگوں سے کہا یہ میڈیا والے کتنے جھوٹے ہیں. تو کیا ہوا؟ ارے میں نے کیا 2 آدمی میں نے دیکھے تھے، 2 آدمیوں نے معاہدہ کیا ہے، انہوں نے صدر کے ادھر کیا، انہوں نے صدر کے ادھر کیا.
یہ چلا رہے ہیں دو ملکوں کے درمیان، ان سے بڑے جھوٹے کون ہو سکتے ہیں جو کہہ رہے دو ملکوں کے درمیان، جبکہ دو آدمیوں نے معاہدہ کیا. تو کسی نے کہا مولانا یہ اپنے ملک کا نمائندہ تھا، وہ اپنے ملک کا نمائندہ تھا، ان کا قلم خالی ان کا نہیں ہے، ملک کا ہے، اس لیے دو ملکوں کے درمیان معاہدہ کہا جائے گا. طریقہ یہی ہے نا عزیزان گرامی. زہرا جب نبی کی خدمت میں آ رہی ہے، بیٹی باپ کیا نہیں آ رہی ہے، دنیا کی خواتین کے سردار، رسولوں کے سردار کے پاس آ رہی ہے، لہذا نبی ویسے ہی تعظیم کر رہے ہیں جیسے کرنی چاہیے. اور یہ بھی لکھا ہے کہ جب نبی جاتے ہیں تو زہرا بھی یہی عمل کرتی ہے. جو دنیا کا طریقہ ہے کہ وہ آئے تو ہمیں اس طرح تعظیم کرنی ہے، ہم جائیں تو انہیں اس طرح تعظیم کرنی ہے. یہاں تک تو بات ہو گئی عزیزان گرامی. لیکن یہ جو معاہدے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، دو لوگ کرتے ہیں، دو ملکوں کا نام آتا ہے. تو اب اگر زہرا نبی کی بارگاہ میں جائیں اور نبی زہرا کے لیے کھڑے ہوں تو یہ مت کہیے کہ محمد فاطمہ کے لیے کھڑے ہوئے، اس لیے کہ محمد اکیلے نہیں ہیں، نبیوں کے سردار ہیں. دیکھنے میں اکیلے نبی کھڑا ہے، پیچھے آدم کھڑے ہیں، نوح کھڑے ہیں، ابراہیم کھڑے ہیں، موسیٰ کھڑے ہیں، عیسیٰ کھڑے ہیں، یحییٰ کھڑے ہیں، زکریا کھڑے ہیں. پیغمبر کے ساتھ 1,24,000 انبیاء کھڑے ہیں، اس لیے کہ نبی اکیلا نہیں ہے، اس پوری فوج کا ذمہ ہے. صلوات بھیجیے محمد والے. عزیزو، کل بڑی تیزی کے ساتھ بہت کام ہو رہے تھے اور بالکل سناٹا ہو گیا. سہارا بھی تو چاہیے نا. صلوات بھیجیے محمد والے. فاطمہ زہرا کا بڑی شان کا گھر ہے، جبریل کی منزل ہے، یہ قرآن کا گھر ہے، اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے، مومن کی منافق کی یہ پہچان کا گھر ہے. کچھ لوگ مرے جاتے تھے، اسی رنج و بہم میں اس گھر کا دروازہ کیوں کھلتا ہے؟ مسجد کے ساتھ. عزیزان گرامی، تو فاطمہ سلام اللہ علیہ، اگر اکثر میں سوال کرتا ہوں عزیزو، ماشاءاللہ مومنین کا یہ بڑا مجمع، میں یہ پوچھوں کہ رسول کو رسول کیوں مانتے ہیں؟ کہیں کوئی پوچھنے کی بات ہے، وہ رسول اللہ ہے، ہمارے زمانے کے رسول ہیں، اس لیے انہیں ہم بعظمت مانتے ہیں. ہم نے کئیمہ کیوں مانتے ہیں؟ کہ وہ ہمارے راہبر ہیں نبی کے پاس، اس لیے ہم ان کی عظمتوں کے قائل ہیں. تو میں کیا اگر وہ رسول ہے ہمارے زمانے کے، اس لیے ہم ان کی عظمت کے قائل ہیں، ائمہ راہبر ہیں ہمارے، اس لیے عظمت کے قائل ہیں، تو فاطمہ نہ نبی ہے نہ امام ہے، پھر آپ ان کی اتنی عظمت کے قائل کیوں ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے. اب آپ ذرا چپ ہو گئے، سنتے تو بہت تھے، خوش بھی ہوتے تھے، مگر آج سوال عجیب سا ہو گیا ہے. بہت غور کرنے کے بعد کہا مول صاحب اصل میں یہ بھی ٹھیک ہے، مازا نہیں، رسول نہیں ہے، امام نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کی بیٹی ہے. ہم نے کہا اور کہ امیر المومنین کے زوجہ ہیں. ہم نے کہا اور کہ حسنین کی مادر گرامی. اس سے زیادہ عظمت کیا ہے؟ رسول کی بیٹی، امیر المومنین کی زوجہ، امام حسن حسین کی مادر گرامی، اس لیے ہم بعظمت مانتے ہیں. عزیزان گرامی، اگر اتنی مجلس سن کے ہم معرفت زہرا میں یہاں پہنچے ہیں تو گویا بالکل عرفان زہرا نہیں رکھتے، اس لیے کہ یہ رشتے یقیناً زہرا کی عظمتوں میں کسی حد تک اضافے کا سبب ہے، مگر زہرا بذات خود اتنی پستہ قد نہیں ہے کہ اپنے کو بلند کرنے کے لیے رشتوں کی بیساکھیوں کا سہارا لے. بے شک ان کی زندگی میں یہ رشتے بڑے عام ہیں، لیکن
ہیں، اور اس کی دلیل بالکل سامنے کی ہے عزیزان گرامی. نبی بیٹی کے گھر آئے، چادر باندھی، اوڑھی اور سو گئے. حسنین آئے، بی بی آئی، امیر المومنین آئے، سب چادر کے اندر اکٹھا ہو گئے. اب اللہ فرما رہا ہے اعلموا یا ملائکتی و سکان السماواتی وعزتی و جلالی، اے میرے ملائکہ، اے میرے آسمان پہ رہنے والوں، میری عزت و جلال کی قسم ہے، انما خلق السماء مبنیہ ولا ارض مدحیہ ولا قمر منیر ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک تسبیح الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم میں نے یہ زمین و زمان مختصر کر کے میں آپ کی خدمت میں اس پورے اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. میں نے یہ زمین و زمان و مکین و مکان کچھ بھی نہیں پیدا کی مگر ان کی محبت ہے، جو اس وقت اس چادر کے نیچے جبریل جیسا فرشتہ کہتا ہے یا ربی ومن تحت الکسوۃ، اے پروردگار اس چادر میں ہے کون؟ ارے میں کہا جبریل یہ کیا ہے؟ تم پوچھ رہے ہو کون ہے؟ نبی کو نہیں پہچان، علی کو نہیں جانتے، حسنین اور زہرا سے واقفیت نہیں ہے، تم سوال کر رہے ہو کون ہے؟ کہاں میں سوال کر رہا ہوں، جانتا ہوں، سب کو جانتا ہوں، مگر جب کبھی اس بزم میں گیا، نبی کو بزم میں دیکھا، علی کو بغل میں بیٹھے دیکھا، حسنین کو کچھ دور کھیلتے دیکھا، زہرا کو اپنے گھر میں دیکھا، سب کو الگ الگ دیکھا تو سب کو پہچانا، یہ نبی، یہ علی، یہ فاطمہ، یہ حسن، یہ حسین. مگر آج جب سب ایک ہی چادر میں آ گئے تو نور کی تابانی کچھ اتنی زیادہ بڑھی کہ اب نگاہ عصمت میں خیرہ ہو رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہاں کون. ان کو دیکھا تو محمد، ان کو دیکھا تو محمد، ان کو دیکھا تو محمد، جدھر نظر جا رہی ہے محمد ہی محمد نظر آ رہے ہیں. کیسے پہچانوں اس میں نبی کون ہے، اس میں علی کون ہے، اس میں حسن کون ہے، اس میں حسین کون ہے؟ تو اللہ نے کہا ہم نے کچھ نہیں پیدا کیا مگر ان کی محبت میں. جبریل کہتے کون ہے یہ؟ جواب کیا ملتا ہے؟ اگر میں کسی نوجوان کے لیے پوچھوں یہ کون ہے، ارے مولانا فلاں کے فرزند ہیں اور فلاں بڑی مشہور شخصیت، ان کے پوتے ہیں، تو جو دستور ہوتا ہے تعارف کا کیا ہوتا ہے، جو خانوادے کا مشہور ترین اور بزرگ ہوتا ہے اس کے ذریعے چھوٹوں کا تعارف کرایا جاتا ہے. جبریل نے کیا پوچھا کون ہے چادر کے نیچے؟ تو جواب کیا ہونا چاہیے تھا، وہ نبی ہیں، ان کی بیٹی، ان کے داماد، ان کے نواسے. کوئی غلط تو نہیں ہوتا ہے نا، نبی سے افضل کون ہے اس کائنات میں؟ مگر جو جواب ملا وہ یہ تھا ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا، وہ فاطمہ ہیں ان کے پیدر، وہ فاطمہ ہیں ان کے شوہر، وہ فاطمہ ہیں ان کے دونوں بیٹے حسن حسین. قدرت نے اس انداز سے جواب دے کے بتایا زہرا رشتوں کی محتاج نہیں، یہ رشتے خود اتنے محتاج ہیں کہ یہ فاطمہ کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں. صلوات علی محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی آپ کی زحمت کو تمام کروں کہ بی بی کی عظمت کو اگر ہم درک کرنا چاہیں نہیں کر سکتے. کیوں؟ شب قدر سے تعبیر کیا ہے نا، انا انزلنا، کیا کہا گیا؟ ہم نے کتاب قرآن کو کہاں نازل کیا؟ شب قدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کیا جانو کہ شب قدر کی؟ صلوات علی محمد و آل محمد. آخر جملہ آپ
کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، زہرا کائنات کی اس عظیم خاتون کا نام، رسول کی اس باعظمت بیٹی کا نام، علماء شیعہ، علماء برادران اہل سنت نے لکھا، آیت تطہیر کے آنے کے بعد 6 مہینے تک مسلسل عشاء کی نماز کے بعد نبی کریم زہرا کے دروازے پہ آ کے فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. 6 مہینے تک مسلسل زہرا پہ فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. 14 صدیاں گزر گئی نبی کو آئے ہوئے، اس وقت سے لے کے آج تک جب بھی کوئی مسلمان اپنی عقیدت کا اظہار کرنا چاہتا ہے بارگاہ رسالت میں، کیا کہتا ہے؟ نماز جب پڑھ لیتا ہے مسلمان تو اسے رسول یاد آتے ہیں. رسول نہ ہوتے تو یہ نماز ہم تک نہ پہنچتی. تو نماز کے بعد اکثر مسجدوں سے آپ نے سنا ہوگا یا نبی سلام علیکم، اے نبی آپ پہ سلام ہو. 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس وقت سے لے کے آج تک مسلمان جب چاہتا ہے کہ اپنے نبی سے اظہار عقیدت کرے تو نبی کو کہیں بھی ہو وہاں سے سلام بھیجتا ہے. توجہ ہے، اور پرسکون ہوتا ہے کہ ہم نے نبی کے رشتے کا احترام کیا. توجہ ہے نا ازالے گرامی، جو نبی کو سلام کر کے سکون حاصل کرے اسے مسلمان کہا جاتا ہے، اور جو درے زہرا پہ جا کے سلام کر کے سکون حاصل کرے اسے محمد رسول اللہ. بی بی کا وہ گھر جہاں نبی سلام کر رہے ہیں، جہاں ملائکہ آیات قرآنی لے کے آ رہے ہیں، جہاں جبریل امین بارہا تشریف لائے، جہاں داروغ جنت لباس حسنین لے کے آ رہا ہے، جہاں فرشتوں کے ذریعے طعام جنت بھیجا جا رہا ہے، جس دروازے پہ آ کے ملک الموت اجازت لینے پہ مجبور کھڑا ہوا ہے. رسول اللہ کی وفات کے بعد وہی دروازہ ہے جہاں کچھ لوگ آگ اور لکڑی لے کے کھڑے، علی کو نکالو ورنہ ہم اس گھر میں آ گئے. پہلو ادھر سے بی بی فرماتی ہیں اس میں میرے ننھے ننھے بچے ہوا کرے، اور یہ کہہ کے دروازے میں آگ لگی. ایسا دھکا دیا گیا کہ بی بی کے پہلو پہ وہ دروازہ گیا. ایک ظالم نے تلوار کے کندھے کے ذریعے بی بی کے اوپر ضرب لگائی، اور بی بی اس مرحلے میں دیوار اور در کے درمیان کچھ اس طریقے سے پسی کی بے ہوش ہوئی، گرتے گرتے اچانک آواز دی یا فضہ خذینی، ارے فضہ مجھے سنبھالو، میرا بچہ محسن شہید ہو. نبی کے بعد ابھی بہت کم دن گزرے ہیں، بہت کچھ ہو گیا، بہت کچھ گزر گئی زہرا، اور اتنے دن میں بی بی کو کہنا پڑا صبت علی مصائب اللہ والنہار، صبت علی الیام سرنا لیالیا. بابا مجھ پہ مصیبتوں کے وہ پہاڑ ٹوٹے ہیں کہ اگر روشن دن پہ پڑتے تو شب تاریک ہو جاتے. علی جن کی ذمہ داری بھی بی بی پہ تھی، سب سے پہلی مدافع ولایت جناب زہرا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ جناب زہرا وہاں تک گئی جہاں سے حق لیا جا سکتا تھا. فدق لینے نہیں گئی تھی بی بی، اصل ہدف کچھ اور تھا بی بی کا. اسی لیے علامہ ابن ابی الحدید معتزلی اپنے استاد سے پوچھتے کیا فدق بی بی کا حق نہیں تھا؟ کہ بالکل تھا. کہ دیا کیوں نہیں گیا؟ کہ کیا کیا دیتے؟
اگر فدق پہ رضامندی ظاہر ہو جاتی تو زہرا کہتی یہ خلافت بھی تو علی کا حق ہے. صلوات دیجئے محمد پہلی مدافع ولایت کے دفاع کے لیے گئی تھی. آغاز فدق سے کیا اور اتنا احساس تھا کہ امیر المومنین کو دیکھ کے حسرت سے کہتی علی دل میں حسرت تھی تو میں بابا کے ممبر پہ دیکھتی. میری حسرت تھی تو میں بابا کے ممبر پہ دیکھتی. کبھی علی سے پوچھ رہی ہیں علی سنا مدینے کے لوگ اب تمہیں سلام اور میرے مولا فرماتے ہیں بی بی اب حالات اور بدل گئے. اب علی سلام کرتا ہے تو کوئی جواب. خود اتنی زخمی ہے, بچے کی شہادت ہو چکی, پسلیاں ٹوٹ چکی, مگر بی بی اپنی تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھ رہی, علی کی دلجوئی میں لگی ہوئی ہے, ہمیشہ علی کے لیے سہارا بنی. ایک دن بی بی نے دیکھا, ایک دن امیر المومنین نے دیکھا کہ آج بی بی سویرے سے کچھ زیادہ ہی مصروف ہیں گھروں کے گھر کا. پوچھا کیا بات ہے بنت رسول کا؟ بابا خواب میں آئے تھے, لگتا ہے میرا وقت وفات قریب ہے, اس لیے میں جلدی جلدی گھر کے امور کو مکمل کر کے بچوں کو نہلا دھلا کے پرسکون ہونا چاہتا. امیر المومنین باہر گئے. بی بی نے گھر کی خادمہ سے کہا دیکھو میں محراب میں جاتی ہوں, جب تک عبادت کی آواز آئے سمجھنا میں زندہ ہوں, یہ آواز بند ہو جائے سمجھنا میں اس دنیا میں نہیں. میرے بچے آئیں تو پہلے انہیں کھانا کھلا دینا, پھر بتانا ہمارے اس دنیا میں. وہ بی بی آواز سنتی رہی, اچانک آواز رکی, اندر گئی, دیکھا بی بی اس دنیا میں نہیں ہے, روئی تڑپی, پھر وصیت یاد آئی, آنسوؤں کو پوچھا, دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی. اتنے میں حسنین گھر میں آئے. ماں کہاں ہے؟ کہا بچوں پہلے کھانا کھا لو پھر ہم ماں کے پاس لے چلتے ہیں. کہا کیا کہا؟ کبھی تم نے دیکھا ہے ہم نے بغیر ماں کے کھانا کھایا ہو؟ اس بی بی کی آنکھ میں آنسو آئے. بچوں مگر اب تو روز بغیر ماں کے کھانا کھانا پڑے گا, تمہاری مادر گرامی اس دنیا میں نہیں رہی. حسنین آگے بڑھے, ماں کے سینے سے لپٹے, گریہ کرنا شروع کیا, پھر روتے ہوئے مسجد کی طرف گئے. بابا مادر گرامی اس دنیا میں نہیں. روایت کہتی علی جیسا صابر جب یہ خبر سنتا ہے کئی بار گڑکھڑا کے زمین پہ گرتا ہے, پھر اٹھتا ہے, گھر میں آتا ہے, بنت رسول علی آیا. فاطمہ علی تمہیں بولا رہا, زہرا علی آواز دے رہا. امیر المومنین نے حکم دیا غسل کا انتظام کیا جائے. اسما بنت امیس انہوں نے اہتمام کیا, غسل دیا جانے لگا. امیر المومنین غسل دیتے دیتے جب پسلیوں تک پہنچے, ایک چیخ مار کے زمین پہ بیٹھے. سلمان باہر دیوار سے لگے یہ آواز سن رہے تھے, مولا زہرا کی جدائی اس درجہ ناقابل برداشت ہو رہی ہے. کہا سلمان زہرا کی جدائی ناقابل برداشت ہے, مگر یہ کوئی اور وجہ ہے جو میں چیخا ہوں. کیا وجہ ہے؟ کہا جب میں غسل دیتے دیتے پسلیوں تک پہنچا مجھے پتا چلا زہرا کی پسلیاں دروازہ گرنے سے ٹوٹ گئی, مگر اتنا دن گزر گیا زہرا نے کبھی نہیں کہا بھی تمہارے گھر میں ہماری پسلیاں بھی سلامت. غسل ہو گیا, کفن پہنا دیا گیا, بچوں سے کہا گیا آخری دیدار کر لو. سارے بچے اکٹھے ہوئے. علماء نے لکھا حسین دیوار سے لگے کھڑے ہیں اور سسکیاں لے رہے ہیں. مولا فرماتے حسین ماں کا آخری دیدار نہیں کرو گے.
کا کریں گے، مگر ایک شرط ہے کا کیا، کہ جب تک ماں نے آج تک ہمیں بلایا نہیں، آغوش پھیلا کے ہم گئے نہیں ہیں۔ اگر آج بھی ماں چاہتی ہے حسین رخصت آخر کو آئے، ماں کو آغوش پھیلا کے بلانا پڑے گا۔ روایت کہتی ہے بندے کفن ٹوٹے، فضا میں آواز گونجی، آ میرے لال حسین آ جا۔ حسین دوڑے ہوئے ماں سے لپٹے، کلیجے سے لگا کے ایک مرتبہ لگ کے فرمایا مادر گرامی آج آپ کا آخری دن ہے، آپ نے بلایا۔ حسین دوڑا ہوا آیا، وعدہ کرو ماں 10 محرم کو جب میں گھوڑے سے گروں گا آواز دوں گا ماں تیرا حسین بلا رہا ہے، وعدہ کرو کربلا ہوگی، اپنی آغوش میں اٹھاؤ گی، اپنا سر اپنے دانوں میں میرا سر رکھو گی، تاکہ جب شمر کا خنجر چلے آپ کے آغوش کی نرمی کا احساس۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین